بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر، کیسی ہیں آپ؟ میرا آج کا ٹاپک ہے صدر مملکت پریزیڈنٹ۔ یہ حکومت کا دوسرا شعبہ ہے، یعنی انتظامیہ ایگزیکٹو۔ انتظامیہ جیسا کہ آپ جانتی ہیں صدر مملکت وزیر اعظم اور اس کی کابینہ پر مشتمل ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، آئین میں 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی تھی۔ اس ترمیم کے بعد 1973 کے آئین کو دوبارہ پارلیمانی تقاضوں کے مطابق بحال کر دیا گیا۔ اس میں صدر کے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے تھے، یعنی پارلیمانی نظام کی روح سے صدر جو ہے، خواہ وہ صدر ہو یا ملکہ ہو جیسا کہ برطانیہ میں ہے، وہ برائے نام اختیارات کی مالک ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اس امینڈمنٹ کے بعد ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ برائے نام اختیارات کے مالک ہیں، وہ وزیر اعظم کے مشورہ کے پابند ہیں۔ اس بات کو آپ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ پارلیمانی نظام جو ہے، اس کی اصل جو پہچان ہے یا اس کی اصل جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوتا ہے وہ برائے نام اختیارات کا مالک ہوتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو پریزیڈنٹ ہے، جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اس کے لیے کس کوالیفیکیشن کا ہونا ضروری ہے۔ وہ مسلمان ہو، اس کی عمر 45 سال سے کم نہ ہو، وہ قومی اسمبلی کا رکن ہونے کا اہل ہو، وہ حکومت کے کسی منافع بخش عہدے پر فائز نہ ہو، وہ ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج نہ ہو۔ ان خوبیوں والا امیدوار جو ہے وہ صدر کے الیکشن کے لیے اپنے جو پیپرز ہیں وہ جمع کروا سکتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے، یعنی آج کا اہم ترین ٹاپک یہ ہے کہ صدر کا الیکشن کس طرح سے عمل میں آتا ہے، اس کو کس طرح سے منتخب کیا جاتا ہے۔ تو آپ یہ بات یاد رکھیں سب سے پہلے کہ اس کا الیکشن جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے۔ پاکستان میں صدر کا انتخاب ایک انتخابی ادارہ کرتا ہے، یعنی ایک الیکٹورل کالج جو ہے وہ بنایا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس انتخابی ادارے میں کون کون سے لوگ جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ہماری پارلیمنٹ مکنہ یعنی مجلس شورا، اس کے جو دونوں ایوان ہیں ان کے اراکین، یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام اراکین۔ اس کے بعد ہماری جو چاروں پروونشل اسمبلیز ہیں ان کے ممبر، یہ تمام اراکین مل کر صدر کو منتخب کرتے ہیں۔ یعنی 1985 میں جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آئین میں 8ویں ترمیم کی گئی تھی، اس میں صدر کا چناؤ صرف پارلیمنٹ کے دونوں ایوان کرتے تھے، لیکن اب یہ الیکشن جو ہے وہ ایک الیکٹورل کالج کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس کے ممبرز کی تعداد اور جس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیس کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ صدارتی انتخابات چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی عمل میں لایا جاتا ہے۔ وہی تاریخ، وقت اور مقام کا تعین کرتا ہے اور پریزائڈنگ آفیسر کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ یعنی اس میں پریزائڈنگ آفیسر کون ہوتا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مقررہ وقت پر جو ہے وہ صدر کا انتخاب عمل میں آتا ہے۔ اس سے پہلے تمام کینڈیڈیٹس جو صدارت کے عہدہ کے اہل ہوتے ہیں وہ اپنے نامینیشن پیپرز جمع کرواتے ہیں، ان کی سکروٹنی کی جاتی ہے اور پھر کامیاب امیدواروں کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد چیف الیکشن کمشنر اسپیکر کو کہتا ہے کہ وہ اسمبلیز کے اجلاس طلب کرے۔ اس میں خفیہ رائے دہی کا طریقہ اپنایا جاتا ہے، جیسا ہم اپنے نمائندے منتخب کرنے کے لیے جب پولنگ اسٹیشن جاتے ہیں، اپنا جو ہے وہ بیلٹ پیپر لینے کے بعد انہوں نے ایک وہ بنایا ہوتا ہے، یہاں جا کے ہم اپنے ووٹ پہ اسٹیمپ لگاتے ہیں، تو اسی طرح سے خفیہ رائے دہی کا طریقہ جو ہے وہ اپنایا جاتا ہے۔ جب الیکشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جتنا ٹائم دیا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر گنتی کا مرحلہ آتا ہے۔ تو بچوں ذرا غور سے سنیں کہ اس کی کاؤنٹنگ اور رزلٹ جو ہے وہ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے، یعنی کاؤنٹ اور اکاؤنٹ جو ہے وہ کس طرح سے عمل میں آتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے سیدھی سی بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں جس کینڈیڈیٹ نے جتنی نشستیں حاصل کی ہوتی ہیں ان کو ایز اٹ از کاؤنٹ کر کے ایک طرف رکھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پروونشل اسمبلیز جو ہیں اس میں کاؤنٹنگ کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ وہ اس لیے کہ جو چاروں اسمبلیز ہیں
ان میں جو ہوتے ہیں، ان کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کی تعداد ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے پنجاب اسمبلی کے اراکین کی تعداد 371 ہے، اور ہماری جو بلوچستان اسمبلی ہے اس کے اراکین کی تعداد سب سے کم ہے اور وہ ہے 65۔ تو اب اسٹوڈنٹس کرتے کچھ اس طرح سے ہیں کہ ایک پروونس سے کسی کینڈیڈیٹ نے جتنے ووٹ حاصل کیے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر اب پنجاب کی مثال لے لیں کہ ایک کینڈیڈیٹ پنجاب اسمبلی سے ووٹ حاصل کرتا ہے 231 اور اس کے کل جو ہیں ووٹ ہیں 371 ہیں، تو ایسے کیا جائے گا کہ یہ جو 231 ووٹ اس نے حاصل کی ہیں اس کو بلوچستان کی اسمبلی سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا، یعنی 231 ملٹیپلائی 65۔ اس کا جو آنسر آئے گا، مثال کے طور پر اس کا آنسر آئے گا 15015۔ تو پھر کیا کرنا ہے کہ یہ جو آنسر ہے اس کو بلوچستان کی اسمبلی سے ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، یعنی تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر آپ یہ سارا پروسیس کریں گے تو آپ کے پاس اس کا آنسر آئے گا 40۔ یعنی اب یہ دیکھیں کہ پنجاب سے کسی کینڈیڈیٹ نے جو ووٹ حاصل کیے ہیں وہ 40 کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ اس کو بار بار سنیں اور آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی کہ پریزیڈنٹ کے الیکشن میں جو ہے وہ ووٹوں کی کاؤنٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے۔ پھر سن لیں، جیسے پنجاب اسمبلی کے حاصل کردہ ووٹ، اس کو ملٹیپلائی کس سے کریں گے؟ بلوچستان کی اسمبلی کے کل اراکین سے کریں گے۔ اس کا جو ہمیں رزلٹ ملے گا اس کو ہم پنجاب اسمبلی کے کل اراکین کی تعداد سے جب ڈیوائڈ کریں گے تو مطلوبہ ووٹ جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے جو ایک کینڈیڈیٹ کے رزلٹ میں آئیں گے۔ پھر سن لیں، 231 ملٹیپلائی 65 اوور 371۔ اسی طریقہ کار پر عمل کرتے ہوئے جو 4 پروونسز ہیں ان میں ایک کینڈیڈیٹ کے حاصل کردہ ووٹوں کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہوگا کہ بلوچستان اسمبلی کے جو ووٹ ہیں ان کو کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا؟ تو بلوچستان اسمبلی میں جتنے ووٹ جس کینڈیڈیٹ میں لیے ہوں گے وہ ان کو ایز اٹ از کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ اس پر عمل کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرتا ہے وہ کامیاب قرار پاتا ہے۔ یعنی اس طریقہ کار کے تحت ہمارے ملک میں جو ہمارے پریزنٹ یا کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں ان کا الیکشن اسی طرح سے ہوا تھا۔ مختلف جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، ان کے ووٹ سب سے زیادہ تھے اور یہ ہمارے ملک کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے، جیسا میں آپ کو اپنے پہلے جو لیکچر دیے ان میں بتاتی رہی ہوں کہ اس کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس کو اس کے عہدے سے ہٹائے جانے کے لیے جو پولیٹیکل جارگن استعمال ہوتا ہے، یعنی سیاسی ٹرم یا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے، اسے اردو میں مواخذہ کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو امپیچمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ پروسیس کیسے ہوتا ہے۔ اگر صدر آئین کی خلاف ورزی کرے، اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھائے، سنگین جرم کا ارتکاب کرے اور جسمانی یا دماغی لحاظ سے مفلوج ہو جائے تو اسے اپنی مقررہ مدت سے قبل پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اپنے عہدے سے برطرف کرنے کے مجاز ہیں، یعنی صدر کو اس کے عہدے سے برطرف کرنے کے مجاز ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں مواخذہ کی تحریک کسی ایوان کے 1/2 حصہ اکثریت سے پیش کی جا سکتی ہے، یعنی 1/3 اراکین جو ہیں وہ اس کے عہدے سے ہٹانے کی تحریک پیش کر سکتے ہیں۔ دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس طلب کیا جاتا ہے، صدر کو الزامات کا نوٹس جاری کیا جاتا ہے۔ نوٹس جاری ہونے کے بعد زیادہ سے زیادہ 14 دن اور کم سے کم 7 دن کے اندر اندر رائے شماری ہوتی ہے۔ اگر دونوں ایوانوں کی 3/2 اکثریت صدر کے خلاف ووٹ دے دے تو صدر کو اپنے عہدے سے الگ ہونا پڑتا ہے۔ اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو جن ملکوں میں پارلیمانی نظام ہے وہاں پر صدر کو اس کے عہدہ سے ہٹانے کا طریقہ کار ہے اور ہر ملک میں اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی یہ امپیچمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ امریکہ میں پریزیڈینشیل فارم آف گورنمنٹ ہے تو وہاں پر جو پریزیڈنٹ ہے ان کی بھی امپیچمنٹ ہوتی ہے، لیکن آج تک امریکہ کی تاریخ میں کسی بھی پریزیڈنٹ کو امپیچمنٹ کے ذریعے اس کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ ایک پریزیڈنٹ تھے، پریزیڈنٹ جانسن، جن کے خلاف یہ سارا پروسیس ہوا امپیچمنٹ کا اور وہ بھی ایک ووٹ سے ناکام ہو گئی تھی، اور یہ واقعہ ہے 1868 کا۔
اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدر کتنے عرصے کے لیے جو ہے وہ صدر بنایا جاتا ہے، یعنی اس کی ٹرم کیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 44 کے مطابق صدر کے عہدہ کی میعاد 5 سال ہے، لیکن وہ مسلسل 2 میعادوں سے زیادہ اپنے عہدے پر فائز نہیں رہ سکتا۔ اس کی پریویلیجز، اس کی یعنی مراعات کیا ہیں، اس کو کیا کیا سہولتیں دی جاتی ہیں، یعنی دوران صدارت صدر کے خلاف کوئی فوجداری یا دیوانی مقدمہ دائر نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی کرمنل کیس اور نہ ہی کوئی سول کیس اس کے خلاف دائر کیا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑی بات، اور نہ ہی اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو بچوں اس بات کو اچھی طرح سے آپ انڈرسٹینڈ کر لیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ صدر کو سرکاری خزانے سے خطیر تنخواہ اور متعدد الاؤنس دیے جاتے ہیں، جن کا تعین پارلیمنٹ کرتی ہے۔ دوران صدارت صدر کو آمد و رفت کی سہولیات دی جاتی ہیں، ایک عظیم سیکریٹریٹ، عالی شان ایوان صدر اور زبردست ظاہری شان و شوکت میسر ہوتی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کے فرائض کون سر انجام دیتا ہے، تو پلیز فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے کہ کسی بھی حالت میں صدر کی عدم موجودگی میں سینٹ کا چیئرمین صدارتی ذمہ داریاں سر انجام دیتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ اگر سینٹ کا چیئرمین اویلیبل نہ ہو تو پھر کون کرے گا؟ تو یہ بات اچھی طرح سے آپ جو ہے وہ ذہن نشین کر لیں کہ اس کے بعد پھر قومی اسمبلی کا اسپیکر صدر کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ تو بچوں آج میں نے آپ کو یہ بتایا کہ صدر کو کس طرح سے الیکٹ کیا جاتا ہے، اس کی کیا میعاد ہوتی ہے، اس کی کیا مراعات ہیں اور اس کی امپیچمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ صدر کے پاس کون کون سی پاورز ہیں، یعنی وہ کون کون سے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ بات ذہن نشین کر لینی ہے کہ ہمارے ملک میں 18ویں ترمیم کے بعد جو 2010 میں ہوئی تھی، صدر جو ہے وہ ٹیٹولر ہے، یعنی وہ برائے نام اختیارات کا مالک ہے، یعنی ہر پاور پر، ہر ڈاکیومنٹ پر جو ہے وہ اس کے سائن ہوتے ہیں، سگنیچر ہوتے ہیں، اور وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے پاس ریئل پاورز ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ کیا ہے، لیکن پارلیمانی نظام ہے، صدر ملکی اتحاد کا مظہر ہوتا ہے اور پوری قوم اسے اپنا نمائندہ تصور کرتی ہے، یعنی وزیر اعظم جو ہے وہ اصل اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور تمام اختیارات اسی کی شخصیت کے گرد گھومتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے صدر کے پاس کون کون سے جو ہیں وہ نومینل پاورز ہیں۔ سب سے پہلے ہم انتظامی اختیارات دیکھیں گے۔ ایگزیکٹو پاورز، ایگزیکٹو پاورز میں کون کون سی پاورز آتی ہیں؟ اس میں قانون کا نفاذ، ایگزیکیوشن آف لا، پھر کابینہ پر کنٹرول اوور کیبنٹ، پھر ڈفرینٹ اپوائنٹمنٹس کرنا، اس کے بعد کنٹرول اوور فورن افیئرس ہے، اور پھر کنٹرول اوور ڈیفینس۔ یہ پریزیڈنٹ کی ایگزیکٹو پاورز ہیں۔ آج ہم پاکستان کی جو حکومت ہے اس کے دوسرے شعبے کو سٹارٹ کیا ہے، ایگزیکٹو، جو صدر مملکت سے شروع ہوتا ہے۔ تو بچوں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ایگزیکٹو پاورز کون کون سی ہیں، یعنی انتظامی اختیارات۔ صدر اب صرف انتظامیہ کا سربراہ ہے۔ قانون کا نفاذ، ایگزیکیوشن آف لا، صدر پاکستان وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی مدد سے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے۔ کابینہ پر کنٹرول کرتا ہے، صدر وزیر اعظم کے مشورہ سے وفاقی وزراء کی تقرریاں عمل میں لاتا ہے، ہر وزیر کو ایک محکمہ تفویض کیا جاتا ہے، وہ اپنی کارکردگی کا وزیر اعظم اور صدر کے سامنے جواب دہ ہے، صدر وزراء کی برطرفی کا بھی حق رکھتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں، پھر بار بار یہ بات بتاؤں گی کہ 2010 میں 1973 کے آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت پاکستان کے پارلیمانی نظام میں صدر کی گرفت وزراء پر مضبوط نہیں ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ وہ ہمارا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے اور تمام اختیارات اس کے نام پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی اپوائنٹمنٹس کرتا ہے، یعنی 18ویں ترمیم کے تحت صدر پاکستان وزیر اعظم کے مشورے سے وفاقی وزراء، پروونشل گورنر، عدلیہ کے چیف جسٹس اور جج، مسلح افواج کے چیف، دوسرے ممالک میں سفیر، چیف الیکشن کمشنر، اٹارنی جنرل،
آڈیٹر جنرل، مختلف کونسلوں کے چیئرمین اور فیڈرل امبڈسمین کی تقرریاں عمل میں لاتا ہے، لیکن چیف جسٹس اور ججوں کے بارے میں صدر پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیٹی سے مشورہ لے گا۔ یعنی آپ کو صاف سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں کہ صدر کہیں بھی آزاد خود مختار نہیں ہے کہ وہ اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرے۔ امور خارجہ پر بھی کنٹرول اس کا کچھ اسی قسم کا ہے، کنٹرول اوور فارن پالیسی اور فارن افیئرز۔ پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے بین الاقوامی سطح پر ملک کی نمائندگی کرتا ہے، سفیروں کی تقرریاں کرتا ہے، یعنی دوسرے ملکوں میں جو ہم اپنے ایمبیسڈر بھیجتے ہیں، دوسرے ممالک سے آنے والے سفیروں کے کاغذات نامزدگی وصول کرتا ہے۔ یعنی ہم اپنے ملک میں بھی، ہمارے ملک میں جو اسلام آباد میں تقریباً اکثر ملکوں کی ایمبیسیز ہیں، وہاں پر یہ لوگ رہتے ہیں، ان کے پیپرز جو نامینیشن پیپر ہیں وہ وصول کرتا ہے۔ وہ دوسری اسٹیٹس کے ساتھ مختلف ایگریمنٹ کرتا ہے، ٹریٹیز کرتا ہے، کسی نئی ریاست کو تسلیم کر سکتا ہے اور سفارتی تعلقات ڈسکنیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ فارن پالیسی تشکیل دینے اور اس کی امپلیمنٹیشن کروانے کا اختیار صدر کو حاصل ہے۔ دوسرے ممالک میں مخصوص نمائندے بھیجنے کا بھی مجاز ہے۔ صدر کا امور خارجہ پر کنٹرول صرف رسمی ہے، فارمل ہے۔ وزیر اعظم یہ تمام امور خود طے کرتا ہے۔ آپ کو یہ بات میں بتا رہی ہوں بار بار کہ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ وہی اختیارات وزیر اعظم کے ہیں، وہی پاور جو ہیں وہ پریزیڈنٹ کی ہیں، تو اصل میں یہ اس کے نام پر جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دفاعی امور پر کنٹرول۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفنس پر کس طرح سے صدر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ صدر کو دفاعی امور میں کچھ اختیارات حاصل ہیں۔ آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت وہ وزیر اعظم کے مشورے سے ہی جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی تقرری کرتا ہے۔ فوج کو حرکت میں لا سکتا ہے، اعلان جنگ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، دیگر ممالک میں فوج بھیجنے کی حیثیت رکھتا ہے، دفاعی معاہدات کا اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن دفاعی پالیسی میں بنیادی کردار وزیر اعظم کا ہوتا ہے۔ تو بچوں یہ ہیں پریزیڈنٹ کے انتظامی اختیارات۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو قانون سازی سے متعلق کون سی پاورز حاصل ہیں، لیجسلیٹو پاورز۔ تو اس میں ہے، آپ نے دیکھا قانون سازی کا طریقہ کار جب میں نے آپ کو پارلیمنٹ کے اختیارات بتائے تھے، تو اس میں یہ جو ہے قانونی بل کی منظوری دیتا ہے۔ تو بلوں کی منظوری، اپروول آف بلز، پارلیمنٹ جو بل پاس کرتی ہے اس کی آخری منظوری صدر دیتا ہے۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان جب کسی بل کو پاس کر لیتے ہیں تو پھر وہ بل آخری منظوری کے لیے صدر کے سامنے آتا ہے۔ صدر اس کو دوبارہ بحث کے لیے پارلیمنٹ میں بھیج سکتا ہے کہ اس میں یہ مسائل ہیں اور ان کو حل کیا جائے۔ اگر پارلیمنٹ دوبارہ سادہ اکثریت سے اس بل کو پاس کر دے تو یہ خود بخود قانونی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ صدر اگر کسی بل پر 30 دن تک دستخط نہ کرے تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے، لیکن جب وہ بحث و تمہیز کے لیے اس کو اسمبلی میں واپس کرے گا تو پھر اس کو کانسینٹ کے لیے پریزیڈنٹ کے پاس نہیں بھیجے گا۔ اجلاس بلا سکتا ہے، کالنگ آف سیشن، صدر پارلیمنٹ کے ایک ایوان یا دونوں ایوانوں کا مشترکہ اجلاس بلا سکتا ہے۔ وہ مخصوص اجلاس بلانے کا بھی مجاز ہے۔ صدر اسمبلی میں کسی زیر بحث مسئلہ کے بارے میں بات بھی کر سکتا ہے۔ تو بچوں آپ کو سمجھ آئی، یہ بڑی سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اگر آپ ان کو سمجھیں گی تو آپ کو پاکستان کے پورے آئین کی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ پھر ہے اسمبلی کی برطرفی، ڈسولوشن آف اسمبلی۔ صدر اور گورنر ناگزیر حالات میں بھی اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ ہمارے پریزیڈنٹ ضیاء الحق نے 1985 میں جو 8ویں ترمیم کی تھی اس کے تحت صدر جو تھا 58(2)B کے تحت اسمبلیز ڈیزالو کر سکتا تھا اور انہوں نے ایسا کیا تھا، لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد صدر اور گورنر جو ہیں وہ اسمبلیز کو ڈیزالو نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اختیارات 18ویں ترمیم کے تحت ان سے واپس لے لیے گئے ہیں۔ آرڈیننس کا اجرا، ایشوئنس آف آرڈیننس۔
جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسمبلی جو ہے اس میں کے کام کرنے کا جو وقفہ ہے وہ 120 دن ہوتا ہے، اس کے دوران جب اسمبلی کا اجلاس نہ ہو رہا ہو، کسی قسم کی قانون سازی کی ضرورت ہو تو صدر مملکت جو ہے وہ آرڈیننس جاری کر سکتا ہے، لیکن یہ آرڈیننس صرف 4 ماہ کی مدت کے لیے نافذ العمل ہوتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کر دے تو یہ قانون بن جاتا ہے، ادروائز یہ خود بخود ہی اس میعاد کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ایڈریس کرتا ہے، صدر قومی اہمیت کے معاملات کے بارے میں کسی ایک ایوان یا دونوں ایوانوں سے یکجا ایٹ اے ٹائم ایڈریس کر سکتا ہے، اس مقصد کے لیے ارکان کی حاضری کا حکم دے سکتا ہے۔ صدر ریفرینڈم کروا سکتا ہے، استصواب رائے کروا سکتا ہے، کسی بھی قومی مسئلے پر استصواب رائے کرانے کا حق رکھتا ہے، وہ قانون سازی میں بھی استصواب رائے کروانے کا اختیار رکھتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ 18ویں ترمیم کے تحت وہ اس کے لیے بھی صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہے۔ یہ تھی اس کی قانون سازی کی پاور۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ کی پاورز سٹارٹ ہوتی ہیں عدالتی، یعنی اس کے عدالتی اختیارات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، تو ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی جوڈیشل پاورز جو ہیں وہ کیا ہیں۔ یعنی صدر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے چیف جسٹس اور ججوں کو مقرر کرنے میں پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کمیٹی کے مشورے کا پابند ہے۔ رحم کی اپیل صدر کے پاس ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کو پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے سپوز، تو صدر اس کو معاف کروانے کا اختیار رکھتا ہے۔ صدر مجرموں کی پھانسی کی سزا کو معاف کروا سکتا ہے یا اسے عمر قید میں تبدیل کرنے کا مجاز ہے، سزا کو معطل کرنے کا اختیار بھی اسے حاصل ہے۔ اب اس کی جو ہے فینینشیل پاورز آپ دیکھ لیں کہ بجٹ کی آخری منظوری دیتا ہے، اور اس کے علاوہ صدر بعض اوقات کچھ مالی منصوبوں پر اپنی پسندیدگی کا اظہار کر کے پایہ تکمیل تک ان کو پہنچاتا ہے۔ وزیر اعظم کے مشورے سے مختلف صوبوں کو خصوصی گرانٹ دینا صدر کے اختیار میں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی جو ہے وہ ایمرجنسی پاورز کون سی ہیں، ہنگامی اختیارات۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک میں افراتفری ہو، کوئی مذہبی جو ہے وہ منافرت ہو، یا ملک میں کسی قسم کی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے اور صدر جو ہے اس کے لیے ملک کی سالمیت اور استحکام کو قائم رکھنا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری ہو جائے، تو وہ جو ملک کے حالات ہیں ان کو اپنے ہاتھ میں لے سکتا ہے اور ملک میں ایمرجنسی امپوز کر سکتا ہے، تو جس سے جو ہے وہ ملک میں جس قسم کی بھی جو ہے وہ ہنگامی صورتحال ہے اس پر قابو پا لیا جائے گا۔ لیکن بار بار میں اسٹوڈنٹس آپ کو یہی بات بتاؤں گی کہ 18ویں ترمیم کے بعد صدر کی حیثیت رسمی، فارمل اور نمائشی قسم کی ہے، اس کی حیثیت صرف آئینی سربراہ کی ہے، تمام اختیارات کا سرچشمہ وزیر اعظم کی ذات ہے۔ یہ اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے آج کے اس لیکچر کو غور سے سنیں اور اس کو یاد کریں اور اس کی اسائنمنٹ تیار کریں۔ تھینک یو۔